سنو کہانی میں آپ کو خوش آمدید۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنی آج کی کہانی کی طرف۔ بہت وقت پہلے کی بات ہے۔ ایک ملک ہوا کرتا تھا جو بہت خوبصورت تھا، جس کی حدود دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس ملک پر ایک بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا جو بہت بے رحم اور ظالم تھا۔ بادشاہ کا ایک بیٹا بھی تھا جو اس کے بالکل برعکس تھا۔ وہ انتہائی رحم دل اور بہادر تھا، مگر اپنے والد کے فیصلوں کے خلاف نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ اپنے والد کے فیصلوں کی مخالفت کرتا ہے تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ حسب معمول دربار لگا ہوا تھا کہ اسی دوران کچھ سپاہی ایک بوڑھے کو لے کر دربار میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے بادشاہ کو بتایا، بادشاہ سلامت، یہ شخص لوگوں کو آپ کے خلاف بھڑکاتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، کیوں بوڑھے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ بغاوت کی کیا سزا ہے؟ بوڑھا بہت بہادر تھا۔ اس نے اطمینان سے کہا، بادشاہ رعایا کا باپ ہوتا ہے اور اسے چاہیے کہ وہ اپنی رعایا کے ساتھ اچھا سلوک کرے، نہ کہ ظالمانہ فیصلے کرے۔ بوڑھے شخص نے کہا، اگر ہم رعایا کے باپ ہیں تو باپ کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ جو چاہے اپنی اولاد کے ساتھ کرے، کیوں شہزادے؟ اس نے قریب بیٹھے ہوئے شہزادے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ شہزادے نے نڈر لہجے میں کہا، بوڑھا بابا سچ کہہ رہا ہے، آپ کو عوام کے ساتھ ظالمانہ سلوک نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سننا تھا کہ بادشاہ بہت زیادہ غصے میں آ گیا اور اس نے فوراً اعلان کیا کہ بوڑھے بابا کے ساتھ ساتھ شہزادے کو بھی قتل کر دیا جائے۔ پورے دربار میں سناٹا چھا گیا۔ اسی دوران میں وزیر اعظم، جو ایک طرف خاموش بیٹھا ہوا تھا اور کافی دیر سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، اچانک اپنی نشست سے کھڑا ہوا اور اس نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے اجازت دے دی تو وزیر اعظم نے کہا، بادشاہ سلامت، جانتے ہیں کہ آپ اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ حضور، یہ شہزادے کے شان نہیں ہے، بلکہ شہزادے تو بہادری کے کارنامے سر انجام دیتے ہوئے مارے جاتے ہیں، اور یہ شہزادے کے وقار کے خلاف ہوگا کہ وہ ایک عام انسان کی طرح مارا جائے۔ بادشاہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، تو ایسا کیا طریقہ ہے کہ جس سے شہزادے کی موت یقینی ہو اور وہ باوقار طریقے سے بھی ہو؟ وزیر اعظم نے کہا، بادشاہ سلامت، شمال مشرق پہاڑیوں کا ایک سلسلہ ہے جہاں پر بہت سارے غار ہیں، اور انہی غاروں میں سے ایک غار کے اندر ایک دیو رہتا ہے جو انتہائی خطرناک ہے اور وہاں سے گزرنے والوں کو ہلاک کر کے کھا جاتا ہے۔ وہاں سے کوئی نہیں گزرتا اور جو بھی وہاں جاتا ہے زندہ واپس بچ کر نہیں آتا۔ دیو انتہائی طاقتور ہے اور ہماری یہ رائے ہے کہ شہزادے اور دیو کا مقابلہ کروا دیا جائے۔ شہزادے کی موت یقینی ہوگی اور یہ باوقار طریقے سے بھی ہوگی، وزیر اعظم نے جواب دیا۔ بادشاہ نے راضی ہوتے ہوئے کہا، ہمیں تمہاری یہ تجویز پسند آئی ہے، اور اس کے ساتھ یہ اعلان بھی کیا کہ اگر شہزادہ دیو کو ہلاک کرنے میں کامیاب ہو گیا تو ہم اپنا تخت و تاج شہزادے کو سونپ دیں گے۔ شہزادے نے کہا، مجھے آپ کی شرط منظور ہے، مگر میری بھی ایک درخواست ہے، میرے واپس آنے تک بوڑھے بابا کو کچھ نہ کہا جائے۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد دربار برخاست ہو گیا اور اس بوڑھے شخص کو بھی چھوڑ دیا گیا۔ جیسے ہی شہزادہ باہر آیا تو اس کے پیچھے پیچھے وہ بوڑھا شخص بھی آیا اور اس نے شہزادے کو کہا، شہزادے، میں آپ کو ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں جس کی مدد سے آپ دیو کو ہلاک کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بوڑھے شخص نے اپنی جیب سے ایک شیشی نکالی جس کے اندر کچھ سفوف تھا۔ اس نے وہ شہزادے کو دیتے ہوئے کہا، شہزادے، جب آپ غار میں پہنچیں گے تو اس کو کھا لینا، اس کا وقتی اثر ہوگا اور آپ بہت چھوٹے ہو جائیں گے۔
مگر اس کی وجہ سے غار کے اندر ایک ڈھانچہ نمودار ہوگا جو آپ کی مدد کرے گا۔ شہزادے نے بوڑھے شخص کا شکریہ ادا کیا اور اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گیا۔ مسلسل 3 دنوں کے سفر کے بعد شہزادہ پہاڑیوں کے قریب پہنچ گیا۔ شہزادہ مسلسل سفر کی وجہ سے بہت زیادہ تھک چکا تھا۔ محل سے لائے ہوئے کھانے سے شہزادے نے کھانا کھایا اور کچھ دیر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ تھکن اتنی زیادہ تھی کہ شہزادے کو لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ شہزادہ گہری نیند سویا ہوا تھا کہ اچانک وہاں پر کچھ ڈاکوؤں کا گزر ہوا اور پھر ڈاکوؤں نے شہزادے کو گھیر لیا۔ ڈاکوؤں کے سردار نے دیکھا کہ شہزادے کے جسم پر بہت قیمتی لباس ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ شہزادے کے لباس کو اتار لیا جائے اور اسے ہم شہر جا کر فروخت کر دیں گے، جس کے ہمیں اچھے دام مل جائیں گے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے حکم دیا کہ شہزادے کے لباس کو اتار لیا جائے۔ پھر ڈاکوؤں نے شہزادے کو بے ہوشی کا سفوف پلایا اور شہزادہ بے ہوش ہو گیا، اور پھر ایک ڈاکو نے شہزادے کا لباس اتارا اور اپنا لباس شہزادے کو پہنا دیا۔ مگر اسی دوران شہزادے کے لباس سے وہ شیشی نیچے گر گئی جو بوڑھے شخص نے شہزادے کو دی تھی۔ ڈاکو کے سردار نے وہ شیشی اٹھائی اور کہا، یہ کیا ہے؟ تو انہی ڈاکوؤں میں سے ایک نے کہا کہ یہ جو کچھ بھی ہے اس کو شہزادے ہی کو پلا دیتے ہیں تاکہ اس کا جو بھی اثر ہو وہ شہزادے پر ہو۔ اور پھر انہوں نے ایسا ہی کیا۔ وہ شیشی کا سفوف شہزادے کے منہ میں ڈال دیا، مگر جیسے ہی شہزادے کے حلق میں وہ سفوف گیا، شہزادہ انتہائی چھوٹا ہو گیا اور وہ سب ڈاکو ڈر گئے اور ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ گئے۔ اور پھر صبح کا اجالا نمودار ہوا اور دیو اپنے غار سے باہر نکلا۔ وہ اپنے شکار کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹک رہا تھا کہ اس کی نظر شہزادے پر پڑی۔ اس نے دیکھا کہ یہ تو ایک ننھا بچہ ہے، تو اس نے شہزادے کو اپنے ہاتھ پر اٹھا لیا اور وہ بہت خوش ہوا کہ صبح صبح اسے نرم گرم ناشتہ مل گیا ہے۔ دیو شہزادے کو لے کر اپنے غار میں داخل ہوا اور ایک جگہ تھال پر شہزادے کو پٹک دیا۔ غار بہت ہی ہیبت ناک تھا، جگہ جگہ کھوپڑیاں پڑی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ہی وہاں پر کچھ پنجرے لٹکے ہوئے تھے جس کے اندر مرد اور خواتین تھے۔ دیو اپنے شکار کا پہلے ہی سے انتظام کر لیا کرتا تھا اور غار کے قریب سے گزرنے والوں کو پکڑ کر پنجروں میں قید کر دیا کرتا تھا اور بوقت ضرورت انہیں اپنا کھانا بنا لیتا تھا۔ دیو نے پاس پڑا ہوا اپنا خنجر اٹھایا اور شہزادے کے سر کے قریب لے گیا، لیکن جیسے ہی وہ وار کرنے لگا، اس سے پہلے غار کے دہانے سے تیزی سے ایک ڈھانچہ نمودار ہوا جس کے ہاتھ سے سرخ شعاعیں نکل رہی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ بلند کیا اور وہ دیو کی جانب کر دیا۔ جیسے ہی سرخ چنگاری دیو پر پڑی، دیو زور سے چیخنے چلانے لگا اور اس کے ہاتھ سے وہ خنجر دور جا گرا۔ اسی ہلچل کے دوران شہزادے کو ہوش آ گیا اور اس نے فوراً تھال سے چھلانگ لگائی۔ اسی پر ڈھانچے نے ایک مرتبہ پھر سے دیو پر حملہ کیا اور پھر شہزادے کی اچانک نظر دیو کے پھینکے ہوئے خنجر پر پڑی تو اس نے خنجر اٹھانا چاہا، مگر شہزادے کے موجودہ قد و قامت کے لحاظ سے وہ خنجر بہت بھاری تھا۔ مگر اس کے باوجود شہزادے نے اپنے دونوں ہاتھوں کی مدد سے خنجر پر اپنی مضبوط گرفت بنائی اور پھر وہ خنجر اٹھا کر دیو کی طرف بڑھا۔ شہزادے نے ایک بھرپور حملہ دیو پر کیا اور اس کے نتیجے میں دیو نیچے گر پڑا۔ دوسری طرف ڈھانچہ بھی وار پر وار کر رہا تھا اور ایک طرف شہزادہ بھی دیو پر وار کر رہا تھا، اور پھر چند ہی منٹوں میں دیو ہلاک ہو گیا۔ اور پھر دیو کے ہلاک ہوتے ہی شہزادہ اپنی اصلی حالت میں واپس آ گیا اور وہ ڈھانچہ بھی وہاں سے غائب ہو گیا۔ شہزادے نے پنجرے میں موجود لوگوں کو آزاد کروایا اور دیو کا سر لے کر محل واپس آ گیا۔ بادشاہ نے وعدے کے مطابق شہزادے کو اپنا تخت و تاج سونپ دیا اور پھر وہاں کے لوگ امن و سکون سے رہنے لگے۔
ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔